الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو اور ان کے راستے کو بند کر دیا۔ لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر دو پہاڑ کے درمیان کا جو راستہ تھا جس سے گزر کر یاجوج ماجوج آتے تھے اور قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، اس راستے کو بند کر دیا۔ اب یہ یاجوج ماجوج کب نکل کر آئیں گے، اس بارے میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کی جو بالکل قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ ملک عرب میں ایک خلیفہ وفات پائیں گے۔ اب امیر کس کو بنایا جائے، اس میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، ان کو ڈر لگے گا کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، اس لیے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کب تشریف لائیں گے اور اس سے پہلے کے کیا حالات ہوں گے، اس پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مجھے تو اصل میں یاجوج ماجوج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے وہ ساری گفتگو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت امام مہدی جب مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے تو مکہ کے رہنے والے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے نیک لوگ، اللہ والے، حضرت کو وہاں پکڑ لیں گے، درخواست کریں گے اور ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ 313 آدمی سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کی تعداد بھی 313 ہے۔ اگر کوئی ان 313 صحابہ کا نام لے کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ باضابطہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور طالوت نامی بادشاہ نے جالوت کو قتل کرنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور قیامت کے قریب
حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی تعداد بھی 313۔ بہرحال ان سے بیعت ہو جائیں گے، پھر وہاں سے ساری دنیا کے اندر جو بھی ظلم و ستم ہے اس کو ختم کرتے ہوئے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں گے۔ مختلف علاقوں کا آپ کا سفر ہوگا، جہاں بھی جائیں گے آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ بالآخر آپ بیت المقدس پہنچیں گے اور دجال نکل آئے گا۔ حضرت امام مہدی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ ان کے دنیا میں ظاہر ہونے کے 7 سال تک عیسائیوں کے ساتھ خوب جنگیں ہوں گی اور اس میں حضرت امام مہدی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ 8ویں سال سیریا اور عراق کے بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں سے دجال نکل کر کے آئے گا، لیکن لوگوں میں اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ پھر وہ اصفہان نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے نکلے گا، پھر یہودی بہت زیادہ اس کے فالوورز بن جائیں گے، پھر ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ یہ دجال لوگوں کے سامنے جائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مان لو، میں تم کو جنت دکھاتا ہوں، جہنم بھی دکھاتا ہوں۔ جو وہ جنت دکھائے گا حقیقت میں وہ جہنم ہے، جو وہ جہنم دکھائے گا حقیقت میں وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ وہ جتنی دور دیکھے گا اتنی دور تک اپنا ایک قدم رکھ پائے گا۔ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر کرنے والا ہوگا، اور دجال لوگوں کے سامنے سے گزرے گا، لوگوں سے کہے گا میری بات مان لو، مجھے خدا مان لو۔ لوگ مان لیں گے تو وہ آسمان کو آرڈر دے گا، آسمان سے بارش برسے گا۔ زمین کو آرڈر دے گا، زمین کے اندر کے خزانے اس طرح نکلیں گے اور دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ایک ساتھ، وہ جو رانی ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اس طرح زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ لوگوں کے جو جانور ہوں گے وہ زمین میں چرنے جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، شام کو وہ جانور واپس آئیں گے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور دجال کا گزر ایمان والوں کے سامنے سے بھی ہوگا۔ ایمان والے دجال کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے علاقوں میں قحط سالی پڑ جائے گی، بارش نہیں ہوگی، زمین خشک ہو جائے گی۔ اس طرح وہ فتنہ فساد مچاتے ہوئے ساری دنیا کا سیر کرے گا، البتہ مکہ مکرمہ میں جا نہیں پائے گا، مدینہ منورہ میں جا نہیں پائے گا، اور کوہ طور پر جا نہیں پائے گا، بیت المقدس کے پاس یہ نہیں جا پائے گا۔ یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال نہیں پہنچ پائے گا، باقی ہر جگہ دجال کا سفر ہوگا۔ اور دجال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے کے 8ویں سال آئے گا، تو حضرت امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی فجر کی نماز کے لیے۔ حضرت امام مہدی مصلی پر پہنچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے نازل ہو کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اپنا سر جھکائیں گے تو داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے کپڑے وغیرہ پہن کر آسمان پر چلے گئے تھے۔ وہی غسل اور وہی وضو اب تک باقی ہے، اتنا تازہ ہے کہ زمین پر آنے کے بعد سر جھکائیں گے داڑھی سے پانی ٹپکے گا، سر اوپر اٹھائیں گے پانی ٹپکے گا، موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا۔ وضو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ نماز کے لیے اندر آ جائیں گے مسجد میں۔ مینارے پر نازل ہوں گے، کوئی ڈرون ہوگا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا، جو بھی شکل ہو، نماز کے لیے اندر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارے لیے اقامت کہی جا چکی ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلی نماز فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، بعد میں وفات تک خود نماز پڑھائیں گے اور امام مہدی اور باقی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیا قرات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا شاندار ان کا چہرہ ہوگا، کس قدر وہ زبردست قرآن پڑھیں گے۔ کاش کہ ہم لوگ اس زمانے میں زندہ ہوں اور حضرت کی زیارت ہو جائے، کس قدر خوشی ہوگی۔ لیکن ڈر اس بات کا بھی ہے کہ کہیں ہم لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایمان سے محروم نہ ہو جائیں، دونوں پہلو ہیں۔ بہرحال تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے بیت المقدس سے نکلیں گے۔ دجال بھاگے گا، دجال اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا پگھلے گا جیسا کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ناک سے نکلنے والا سانس جس کافر کو لگے گا وہ کافر مر جائے گا۔ حضرت کا سانس اتنی دور جائے گا جتنی دور حضرت کی نظر جاتی ہے۔ وہ سانس جس کافر کو لگ جائے، کافر وہیں AK-47 کے بلٹ لگنے کے مانند گر کر دھڑام ہو کر مر جائے گا۔ اس قدر طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھگائیں گے، دجال کو بھگائیں گے۔ وہ بھاگتے بھاگتے اسرائیل میں ایک جگہ ہے، آج بھی شہر ہے، لد اس کا نام ہے، لد۔ وہاں پر اسرائیل کا آج کل ایک ایئرپورٹ ہے، اسپیس سینٹر ہے، ہوا میں اڑ کر جانے والی ساری مشنری، سیٹلائٹس، راکٹس، یہ سب ہے وہاں۔ دجال جو ہے بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچے گا کہ میں اسپیس میں چلا جاؤں گا راکٹ میں بیٹھ کر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس شہر کے مین گیٹ پر ہی اس کو پکڑیں گے، قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو دجال کا قتل ہو جائے گا اور جتنے کافر ہوں گے دنیا میں سب جو ہے مارے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام نہ داخل ہوا ہو، ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ اور اس قدر انصاف ہوگا ساری دنیا میں کہ زہریلے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔
शेर और ऊंट एक साथ चलेंगे लेकिन शेर ऊंट पर हमला नहीं करेगा। गाय, बकरी, भेड़ और भेड़िए, चीता, ये सब एक साथ चलेंगे लेकिन कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। इस कदर इंसाफ होगा, इस कदर बरकत होगी। अनार का एक दाना एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी। अनार का छिलका आदमी छतरी बना करके साये की तरह इस्तेमाल करेगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मुसलमानों के पास जाएंगे। जिन जिन को भी दज्जाल ने परेशान किया होगा उनको जा कर के तसल्ली देंगे, उनका चेहरा साफ करेंगे, खुशखबरी देंगे कि तुम लोग बच गए, ईमान तुम्हारा सही सालिम रहा, तुमको जन्नत में इसका बदला मिलेगा। और जहाँ जहाँ खुश्क साली आ गई थी वहाँ वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन के अंदर से हरियाली को उगाएंगे। आसमान से बारिश होगी, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, आसमान से बारिश होगी, ज़मीन से सारे ख़जाने निकल पड़ेंगे। इस कदर मालो दौलत की कसरत होगी कि सारी दुनिया में कोई भी फ़कीर और मोहताज नहीं रहेगा। सब लोग मालदार हो जाएंगे, सबके पास खाने पीने का अच्छा सामान होगा। और ऐसे माहौल में क्या होगा, हज़रत इमाम महदी का इंतकाल हो जाएगा। तो हज़रत इमाम महदी की उम्र क्या होगी, 49। 40 साल में दुनिया में वो ज़ाहिर होंगे। 7 साल तक खुद अकेले लड़ेंगे। 8वें साल दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर उसको कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इमाम महदी 1-2 साल मिल कर के रहेंगे, मुख्तलिफ़ जगह घूमेंगे फिरेंगे, इस्लाम को फैलाएंगे और वफ़ात पा जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कहाँ दफन होंगे कहीं भी किसी हदीस में नहीं है। अब सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अकेले हैं, बाकी हज़रत इमाम महदी दुनिया में नहीं। अब क्या होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ ईसा अपनी कौम को लेकर, मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ। अब हम ऐसे लोगों को निकालने वाले हैं दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। याजूज माजूज को हम बाहर निकालने वाले हैं, इनका वक्त आ गया। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ मुसलमानों को लेकर चले जाएंगे और जो दुनिया में रह जाएंगे वो अपने घरों में महफूज रह जाएंगे। तब याजूज माजूज को अल्लाह ताला रास्ता देगा, वो निकल कर के आएंगे। इस तरह निकल कर आएंगे जैसे पहाड़ के ऊपर से फिसल करके आ रहे हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे दरिया में एक मौज आती है तो उसके पीछे साथ में और एक मौज आती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़कर। इस तरह ये याजूज माजूज दुनिया में निकल कर के आएंगे कि मुझे जा कर के लोगों को मारना है, कत्ल करना है, बाहर निकल कर आएंगे। और याजूज माजूज का गुज़र एक दरिया पर होगा, पूरे दरिया का पानी पी जाएंगे। पीछे आने वाले जो उनकी फ़ौज है वो जब उस दरिया के पास पहुंचेंगे तो बिल्कुल सूखा हुआ देखेंगे। वो सिर्फ ये समझेंगे कि यहाँ पहले पानी था, बस पानी अब नहीं है, सब ये पी जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में याजूज माजूज निकल कर के आएंगे और दुनिया में जितने इंसान होंगे सबको ये कत्ल कर देंगे, सबको मार डालेंगे। जितने भी इनके हाथ में आ जाते हैं सबको मार डालेंगे। तब लोग जो किलों के अंदर हैं और कोहे तूर पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय का एक सर 100 दिरहम से भी ज़्यादा महंगा होगा। उस ज़माने का 100 दिरहम, इस कदर महंगाई हो जाएगी, लोग परेशान होंगे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے، اور یہ جتنے مسلمان ہیں وہ بھی دعا مانگیں گے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں زمین پر جتنے ملے سب کو مار ڈالیں گے، اور بیت المقدس کے پاس آئیں گے، اور وہاں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مار دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو ماریں گے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں تیر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے تیر کے کنارے خون لگائے گا۔ تیر جب واپس زمین میں گریں گے، یاجوج ماجوج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی دعا سے، مسلمانوں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک پھوڑا نکالے گا، کوئی کیڑا، اس کیڑے سے فوراً یہ مر جائیں گے، جتنے ہیں دنیا میں سب مر جائیں گے۔ جب کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ اتر کر آنا چاہیں گے، اور سارے مسلمان پہاڑ اتر کر آنا چاہیں گے، لیکن زمین میں ایک بالشت بھی جگہ باقی نہیں رہے گی، رکھنے کے لیے جگہ نہیں، ہر جگہ ان کی لاشیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 میں 999 یہ ہوتے ہیں، ایک عام انسان ہوتا ہے، اس قدر ان کی تعداد۔ تو زمین میں ایک بالشت جگہ خالی نہیں ملے گی قدم رکھنے کے لیے، اور ان کی لاشوں سے ایسی بدبو آئے گی سب لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے۔ وہ پرندے آ کر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، دریا میں ڈال دیں گے، یا جہاں اللہ آرڈر دے گا وہاں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا، وہ بارش اور اس کا پانی ساری زمین کو شیشے کو صاف کرنے کی طرح صاف کر دے گی۔ وہ بارش اس قدر بارش ہوگی، بالکل ساری گندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے۔ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال دنیا میں زندہ رہیں گے، اور 20 پر 1 سال کے بعد شادی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 21 سال کے بعد شادی کریں گے، اور ان سے 2 لڑکے بھی پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا اور ایک کا نام موسیٰ ہوگا۔ اور 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی مدینہ منورہ میں، اور حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کے روضے میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کس طرح ختم ہوگی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا۔ اب یہ کب نکلیں گے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا، دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا قتل ہو جائے گا، حضرت امام مہدی کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل کر آئیں گے۔ اتنی بات آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ باقی آگے سورہ کہف کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اس کی تفسیر آگے چلے گی۔ اللہ پاک ہمیں تمام ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایمان پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔